سال جو ہے وہ جمعے کی اذان میرے باپ کے خطبے کے بعد دی ہے، اور اتفاق سے جب میں ادھر آیا تو یہ بھی ادھر آ گئے، اس دن سے یہاں دے رہے ہیں، اور بڑی دور سے آ کے یہ وہاں کافی دور سے 3-4 میل تھا غالباً ان کا، وہ وہاں سے آتے تھے اور آ کے جمعہ پڑھتے تھے اور اذان دیتے، اور سحری کے وقت بھی وہ آتے تھے۔ کتنے لوگ تھے کہ جو جب آتے تھے مسجد میں تو وہ کپڑے اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، کپڑے اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی آواز سنیں، اور پھر جو ہے وہ سب سے پہلے، کتنے لوگوں کی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے سب سے پہلے تہجد کے وقت ہم اگر زیارت کریں تو سب سے پہلے اپنے شیخ کی زیارت کریں۔ یہ ساری زندگی ان لوگوں کا معمول رہا ہے۔ اور آج کل میں یہ بات مشکل تو ہے کوئی شخص اپنے پہ نہ سمجھے، لیکن حقیقت ہے آج پیرانے عظام کہتے ہیں کہ ایک رکھ رکھا ہونا چاہیے، لیکن تب لوگوں کے دل کے اندر ادب پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں یہ وہ جو پروٹوکول جسے کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں، لیکن بے پناہ ادب تھا۔ اور جب وہ غصے میں آتے تھے تو غصے میں آ کر کوئی وہ گالی نہیں دیا کرتے تھے، جب انتہائی غصے میں ہوتے تو ان کا چہرہ سرخ ہوتا اور یہ کہتے تیرا بیڑا ترج ہے، یہ ان کا غصہ۔ اور ہم بچپن میں اس گالی سے ڈرتے تھے، لیکن جب شعور سنبھلا تو پھر سمجھ آیا یہ گالی تو نہیں، یہ تو دعا ہے، بیڑا ترج ہے، ڈوب جائے تو نہیں نا، پھر پتہ چلا یہ گالی نہیں ہے، دعا ہے۔ تو یہ تھی ان کی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ تھر تھر جو ہے وہ کانپتے تھے، یہ جو ہے وہ ان کی حالت تھی۔ تو مسجد کا بات کر رہا تھا کہ سارا کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ لاؤڈ سپیکر بھی خراب ہو جاتا تو لاہور ہال روڈ پہ وہ لاؤڈ سپیکر خود اٹھا کر لے کر کے اس کو صحیح کروا کے لاتے۔ ایک بات ایسا ہوا کہ میں بالکل چھوٹا تھا کہ مجھے آپ اپنے معاملات میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور یہ بالکل ابتدائی حصے میں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 16 مارچ 1972 کی میری پیدائش ہے، اور 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ کی چلی ہے، اور ان دنوں کے اندر تو گولیاں برستی تھیں، لیکن مجھے انگلی اٹھا کر ان جلوسوں میں لے کے جایا کرتے تھے، اور مجھے وہ پورا طرح تو منظر یاد نہیں ہے، لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور سینہ تان کے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، وہ کچھ باتیں جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ شعور میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس طرح بہت سارے کام مسجد کی صفائی کو مجھے خود کہتا تھا خود کرو، تاکہ جو ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں آئیں۔ تو مجھے ساتھ لے گئے، میں جو بات سننے لگا ان کی زندگی کی احتیاط کی۔ سیالکوٹ سے مسجدیں چلتے تھے، غالباً اتفاق ٹرانسپورٹ سروس نام تھا ان کا۔ اس زمانے کے اندر شالمی جو ہے وہ بانسا والا جو بازار ہے اس کے آگے وہ ان کا سٹاپ ہوتا تھا، اور وہاں سے اتر کر کے جو ہے وہ بانسا والا بازار سے گزر کے یہ جو ہاسپٹل ہے اس کے قریب سے گزر کے ہال روڈ جا کے وہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ صحیح کروایا کرتے تھے۔ اب ہم وہاں جا کے مسجد سے وہاں اترے، یہ جو ایمپلیفائر اب چھوٹے چھوٹے نکلے اس وقت کافی بھاری ہوتے تھے، تو وہ میں نے خود اپنی کمر پہ اٹھا لیا، اور جو یونٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ ایک تھیلے میں تھے، میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ میری عمر اس وقت 7-8 سال ہوگی، 9 سال ہوگی، 10 سال ہوگی۔ تو ہم وہ لے کر چل رہے تھے، بار بار مجھ سے پکڑ لیتے، پھر مجھے پکڑا دیتے، پھر پکڑ لیتے، وہ شاید تربیتی معاملات تھے۔ تو واپسی پہ بھی ایسا ہی ہوا، حالانکہ وہ کافی فاصلہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے ایک بات ابا جی سے کہی، میں نے کہا کہ ابا جی کہ اگر ہم رکشہ لے لیں یہاں سے اور وہاں چلے جائیں، کافی فاصلہ ہے، تھوڑا سا ہے نا جب واپس نکلے، تو میں نے کہا کہ رکشہ اگر لے لیں تو تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ تو مجھے ابا جی نے جو بات کہی ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑی بات ہے۔ فرمانے لگے کہ میں اپنا سامان جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھا کے وہاں سے گاؤں لے کے جاتا ہوں، اور مسجد کے سامان کے لیے رکشہ لے لوں، اور اگر میں خود لینا چاہوں تو میں بیٹا اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اگر مسجد کے خرچے سے میں لوں تو وہ جب میرا اپنا معمول نہیں ہے تو اب مسجد کے بل پہ جو ہے وہ میں اگر ایسا کروں تو یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو پیدل جاتے اور پیدل آتے، اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جو ہے وہ یہ کام میں خود کیا کرتا تھا، اور مسجد کی ساری صفائی میں نے اپنے ذمے لی تھی، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی اور یہ ترغیب دی تھی۔ وہ کہتے تھے صاحبزادے نہ بنو، بندے بنو، اور الحمدللہ، اور ہمارا شوق ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے وہ بس بیعت آپ نہیں کرتے تھے، یعنی باوجود خلافت کے صرف 100 کے قریب لوگ ہیں جو ساری زندگی میں آپ نے بیعت کی ہے۔ ہماری شدید خواہش ہوتی تھی کہ بندہ آیا ہے، خواہش کی ہے، 2 سال ہو گئے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خود میں نے 3 سال کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے آپ نے جو ہے مجھے قبول فرمایا، شاید وہ تربیت کے لیے ایسا تھا، ورنہ میرا تو مقصوم ہی وہ تھا۔ ہمارا
ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، ہلکا ہو، لیکن آپ اس کی ممانت کرتے تھے. وہ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب خود اس مسند پہ آئے اور بیٹھے اب پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی دیر تک کسی شخص کو کسی کو بیعت نہیں کرنا چاہیے جب تک لوح محفوظ پہ دیکھ نہ لے یہ شقی ہے یا سعید ہے. اگر وہ شقی ہے تو پہلے اس کی شقاوت سعادت میں بدلے، پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرے. اور فرمایا کرتے تھے میاں میں تو اس قابل نہیں ہوں، لہٰذا میں بیعت کیوں کروں. تو یہ کہا کرتے تھے. اور پھر اگر کوئی بڑا زور لگاتا تو بیعت کرتے تو اس کو یہ فرماتے میاں میری خواہش یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، تو باقی جو معاملات ہیں وہ تو میں اس قابل نہیں ہوں. وہ کس مقام پہ تھے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. جب آخری بار وہ اعتکاف بیٹھے ہیں اور میں یہاں اعتکاف بیٹھا ہوں، یہ تقریباً اس کے بعد وہ نیم جذب میں چلے گئے ہیں اور دنیا سے ان کا تعلق جو ہے وہ بظاہر ختم ہی ہو گئے. اس بار ایسا ہوا شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے زندہ تھے. تو عید والے دن جمعہ تھا اس مرتبہ، مجھے یہ یاد ہے عید والے دن جمعہ تھا، 10-11 سال قبل کی غالباً یہ بات ہے. تو میں یہاں سے گیا تو میں نے اپنی والدہ کے چہرے پہ جو ہے وہ بہت خوشی دیکھی، اور ابا جی کے ساتھ حسن عقیدت کا اس دن جو مظاہرہ تھا شاید زندگی میں جو ہے وہ کبھی میں نے دیکھا ہو. تو میں نے کہا امی جی کیا بات ہے؟ تو امی جی فرمانے لگیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہوا ہے یعنی اس میں اعتکاف کے دنوں میں. بڑا خوف تھا ان دنوں کے اندر ہمارے اوپر، اور ابائی سے ہم بعض کا کسی سے بات کرتے تھے تو وہ ابائی سے کرتا تھا، اور بعض کا ایسا ہوتا تھا ہم خود بھی کر لیتے تھے. لیکن ایسے جو معاملات روحانی معاملات تھے وہاں جو ہے وہ یعنی چونکہ ابائی سختی سے نفی کرتے ہوتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ معتکف نے بتایا ہے، کچھ معتکفین نے، کہ رات کو دروازے مسجد کے بند تھے کہ اچانک اجالے ہوئے اور کوئی آپ کے حجروں میں آیا اور ہم نے اس کو واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور وہ شخص کون تھا وہ جو ان کے اجرے میں آیا؟ میں نے ایک بات کی ہے لیکن مجھے تو انہوں نے جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ انکار کر دیا، کوئی بات نہیں بتائی، آپ پوچھیں. اب میرے ذہن کے اندر یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یہاں خطابت کر رہا تھا اور علوم دینیہ سے فارغ ہو گیا تھا، اور یہ حدیث میں پڑھ چکا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھا. تو ان کا خواب میرے ذہن میں تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید حضور علیہ السلام ہوں اور یہ کرم نوازی ہوئی ان کے اوپر. تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ ابا جی سے پوچھیں کہ کیا کرم نوازی ہوئی ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ میرا ذہن یہ ہے. تو ٹیبل پہ سیویاں رکھی ہوئی تھی اور ابا جی ڈال کے ہمیں دے رہے تھے. تو شیخ صاحب نے پوچھا، کہنے لگے حضور آنکھیں تو آگے کریں میں ذرا چومنا چاہتا ہوں، اور آگے بڑھ کے آنکھیں ابا جی کی چوم لیں. پھر کہنے لگے ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ تو ابا جی جلدی جلدی سیویاں ڈال کے نا پلیٹ میں کہتے ہیں شیخ جی یہ کھاؤ یہ بڑی مزیدار ہیں. پھر 2 منٹ گزرے تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، ایک بات سنی ہے ہم تصدیق چاہتے ہیں اس کی. تو ابا جی نے پھر پانی ڈال کے کہا شیخ جی پیاس نہیں لگی آپ کو، یہ پانی پیو. اور کیفیت ابا کی بدلنے لگی. تو اس کے بعد انہوں نے بھی نہیں پوچھا، اور یہ راز ان کے سینے میں راز ہے وہ کیا تھا معاملہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، جو کہ ہماری جو تربیت کی گئی ہے. میں اگر یہ بات کہوں کہ وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرا وجدان طبیعت کہتی ہے. اس کے بعد وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئے، اور 9-10 سال آپ نے جب بھی دیکھا جس حالت میں دیکھا آپ سب کو پتہ ہے. تو اگر میں یہ کہوں تو میرا اندازہ ہے اور میں اپنے اندازے سے نہیں کہہ سکتا، اور اگر میں انکار کروں تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال یہ تو طے ہے کہ کوئی تھا جو ان کے حجرے میں اجالا کر گیا، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی روشنی اور ایسے اجالے پیدا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک ان کی زندگی، وہ 4 سال یہاں بھی آپ کے سامنے ہیں جس وہ نیم جذب کی حالت میں تھے. کوئی بھی آیا اور جس نے بھی اس کو دیکھا، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے. جس نے بھی دیکھا ہے میرے والد گرامی کو
کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رب یاد نہ آیا ہو. ان کو ضرور ان کو دیکھ کر خدا یاد آیا ہے، رغبت دنیا کم ہوئی ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز ہمارے سامنے ہیں. تو انہوں نے زندگی میں یہی ایک بات جو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کی وفات پر حضور علیہ السلام نے شفقت فرمائی، اور حضور نے درد جو ہے وہ ونڈایا، اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور رو رہے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے. عزیز علیہ ما عنتم. باقی وہ جو دوسرا ماجرا ہے تو وہ معاملہ جو ہے چونکہ آپ نے اس کو ہمیں کچھ نہیں بتایا، کچھ بتا دیتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا، اور ہم اس پہ بہت اب بھی فخر کرتے ہیں ان کی ذات پہ. چونکہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری نے الابریز میں لکھا ہے جس شخص کو عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہو جائے وہ 2999 درجے ولایت کے فوراً طے کر جاتا ہے، فوراً طے کر جاتا ہے. اور فرمایا اس کو ان درجات کے بارے میں پوچھا جائے، اور اگر وہ جواب نہ دے تو کہو کاذب ہے، اور اگر جواب دے دے تو کہو کہ سچا ہے. یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے. تو اب یہ بات ابہام میں ہے، میرا ذوق آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن جو اصل حقیقت تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھی کہ ہم اس کے بارے میں فائنل کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ پہلی بات جو ہے، اس کے علاوہ بزرگوں کی جو کرامات تصرفات جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ باب ہے، اور ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے، اور کرامت کا من حیث الانکار کرنا کفر ہے، من حیث الکرامت انکار کرنا کفر ہے، اور کسی بزرگ جو مسلمہ ہو اس کی کرامتوں کا انکار گمراہی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ساری زندگی ہمیں جس راہ پہ ڈالا، ہم انشاءاللہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہی بات کریں گے. یہ بات قرب رسالت مآب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں نے اپنے باپ سے عہد کیا ہے 10 محرم کے دن جب میں نے اپنے والد گرامی سے بیعت کے لیے کہا تو 2 سال 3 سال ٹالتے رہے. پھر محرم کی شام تھی کہ مجھے بلایا، اور میں جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو فرمانے لگے جانتے ہو آج دن کون سا ہے؟ تو میں نے پھر عہد کیا تھا کہ جیوں گا تو آپ کے لیے، اور یا رسول اللہ مروں گا تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک یا رسول اللہ آپ کے دین کے لیے وقف رہوں گا. اور الحمدللہ مجھے فرمانے لگے کہ طمع نہیں کرنا، اگر کوئی محبت سے پیش کرے تو منع نہیں کرنا، اور جب پھر لے لو تو پھر جمع نہیں کرنا. یہ ساری زندگی میں رات کو آتا تھا نا جب درس قرآن سے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں ابا جی سے اجازت کے بغیر گیا ہوں. آج میں پہلی مرتبہ ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تلقین صبر ہے، وزن کیا لٹ گیا. کسی کا باپ فوت ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کسی کا استاد فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، اور کسی کا شیخ چلا جائے دنیا اندھیرا نہیں ہو جاتا، اور جس شخص کے سارے رشتے کٹھے چلے جائیں. میں جب بھی آیا ہوں رات 3 بجے آیا ہوں، 4 بجے آیا ہوں، 2 بجے آیا ہوں، ان کی آنکھیں میری منتظر رہتی تھی. آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد. تو میں بات کر رہا تھا ان کی تربیت کے حوالے سے کہ میں جب آتا تو ان کی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہوتی. اور میں ایک حدیث حضور علیہ السلام کی ہے کہ جب اپنے والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ خوش ہو جائیں. تو میں آ کے زیادہ خدمت تو نہیں ہم نہیں کر سکے، تو میں آ کے ان کی ٹانگوں پہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتا تو
2-1 منٹ کے بعد ہی مجھے کہتے کہ چلو تھکے ہوئے ہو سو جاؤ، تو میں جا کے سو جاتا۔ میری والد گرامی کی چارپائی کے بالکل ساتھ چارپائی تھی۔ میرا یہ خیال ہوتا میں ان کو نہیں دیکھوں گا، ان کی نگاہیں تو میرے اوپر پڑتی رہیں گی۔ تو میں نے کہا اچھا آپ ایک دن ایسا ہو، میں نے کہا پہلے آپ سوئیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 6-4 ماہ کی بات ہے۔ تو میں چارپائی کے اوپر جھکا ہوا، تو میں نے کہا پہلے آپ سوئیں، کہتے ہیں ٹھیک۔ میں نے کہا ابا جی آنکھیں بند کریں، ابا جی آنکھیں بند کر۔ اب میں خاموش ہو گیا، ابا سمجھے کہ چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو میں کھڑا تھا، تو جلدی سے آنکھیں بند کر لی، تو پھر ہنسنے لگے، اور آنکھیں نہیں کھول رہے پر ہنسی جا رہے کہ میں کھولی ہیں اور یہ سامنے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھول لی، تو میں نے کہا آپ نے پھر کھول لی؟ تو رو پڑے، کہنے لگے تجھے دیکھنے کے لیے کھولی۔ 2 سال قبل جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو میں درس قرآن کی راہوں میں تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری شب جب میں نے جیلم سے بھی دینے سے بھی آگے جانا تھا تو میں نے اپنی امی سے اجازت چاہی، انہوں نے رو کر کہا تھا کہ بیٹا جاؤ۔ جمعۃ المبارک پچھلے جمعہ کو میں ابا جی سے اجازت لے کر جب کینٹ جمعے کے لیے جانے لگا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے، چلا گیا۔ اس کے بعد پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عصر کے بعد کاموں کی میں گفتگو کرنی تھی، ایک فوتگی ہوئی تھی، چیلم کا ختم تھا، تو لوگ بعد میں ملاقات کے لیے کافی آئے ہوئے تھے، عصر کی اذانیں یہیں ہونے لگی، تو محترم مجھے لینے کے لیے جو آئے تھے ان کی تشویش میری نظر میں تھی، لیکن وہ مجبوری تھی کہ جو ہے وہ عصر کی اذان ادھر ہو گئی۔ تو میں اپنے معمول کے مطابق میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھے، میں ذرا گھر سے ہوں، اجازت لے آؤں۔ تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آخری ان سے میری وہ ملاقات ہوئی، فرمانے لگے خیر نل جاتے خیر نل۔ میں چلا گیا لیکن طبیعت میں اداسی تھی۔ 3-4 لوگ میرے ساتھ تھے، یہاں بھی اب موجود ہیں، میرا وہ سالبان بھی۔ جب ہم راستے میں اثر پڑی اور اس کے بعد جب ہم امن آباد سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا، ایسے میں جیسے میرا دل ڈوب رہا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے۔ تو میں نے ان سب کو کہا، میں نے کہ دیکھو کہ جب سورج عصر کے وقت پہنچتا ہے تو کتنی جلدی غروب ہو جاتا ہے، اور ایسا درد تھا اس سورج میں، کوئی پیغام دے رہا تھا جو ہم نااہل لوگ نہ سمجھ سکے، شاید اس کا پیغام کو سمجھنے والا ہوتا تو وہاں سے پلٹ آتا، لیکن میرا یہ مقصوم تھا کہ جب میرے والد گرامی کی آخری سانس آئی تو اس وقت میں درس قرآن دے رہا تھا۔ میرے مالک، زندگی میں نے جو بھی کمائی کی اگر تجھے کوئی قبول ہے میں سب کچھ اپنے باپ کے نامہ اعمال کے سپرد کرتا ہوں، اے اللہ ان کے درجے بلند فرما دے۔ آپ نے کہا تھا میری قبر کچی بنانا اور میری تعریفیں نہ کرنا، یہ جو باتیں کی ہیں یہ اس گرو محاسن موتاکم، حضور نے فرمایا اپنے فوت شدگان کی اچھی خصلتیں اور خوبیاں بیان کرو، یہ اس کے تحت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ اکیلا میں نہیں، زمانے نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا شہنشاہ ہفت تقلیم کو بھی وہ اعزاز نہیں ملا ہوگا جو میرے باپ کو ملا تھا۔ ہر دل دکھ سے بھرا تھا، ہر آنکھ پر نم تھی، اور اس وقت جب جنازہ اٹھا تو میں اس ڈر سے کہ کہیں واویلا پیدا نہ ہو جائے اور شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹ جائے جس پہ ساری زندگی میرے باپ نے پہرا دیا، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے، ورنہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بلند آواز سے کہوں کہ لوگوں دیکھو میرے پیا کی بارات جا رہی ہے،
اور ایسے ہی منظر تھا. اور اقبال کا وہ شعر، اگر آپ جس نے میرے شیخ کی زیارت کی ہے، اقبال کا وہ شعر اور پھر اس زیارت کے منظر کو سامنے لائے کہ اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن باتو گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے یار کو ملنے جو جا رہا ہوتا ہے. تو وہ مسکراہٹیں آخری دم تک ان کے چہرے پہ رہی. جن لوگوں نے لحد میں اتارا، جن لوگوں نے جنازے کو کندھا دیا، جن لوگوں نے جنازہ پڑھا، مجھے متعدد لوگ، متعدد سے مراد سینکڑوں نہیں، درجن کے قریب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے. شاید مشاہدات کئیوں کے ہوں، لیکن بات جہاں تک مجھے پہنچا ہے وہ درجن سے کم لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا وہ کہتا ہے میری عبادتیں ڈبل ہو گئیں. کوئی کہتا ہے پنجگانہ نماز تو میسر تھی لیکن اب تہجد کے سجدے بھی مل گئے. الحمدللہ یہ ہے ان کا فیضان. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. جب آپ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں جو دعا تھی، جو لبوں پہ آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں دل میں ہی مانگتا رہا چونکہ وہاں ہجوم اور رش، تو میں نے کہا تھا مالک میں اور کچھ نہیں مانگتا، جس طرح سے میرے والد نے زندگی گزاری مجھے ایسی ستھری زندگی عطا فرما دی، پاکیزہ زندگی جس میں تصنع نہیں تھا، جس میں ریاکاری نہیں تھی، جس میں بناوٹ نہیں تھی، جس میں غرض اور لالچ کا زندگی بھر میں کوئی پہلو نہیں آیا تھا. ذرا تصور تو کرو، ایک شخص ہے، اس کی 8 بیٹیاں، ان کی شادی ہونی ہے، 2 بیٹے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 70 اور 80 کے پیٹے میں ہے، اور کاروبار بھی بالکل جو ہے وہ چند ہزاروں پہ مشتمل ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے دامن کو غرض سے اور لالچ سے پاک رکھے ہوئے ہے، اور دنیا کی دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اپنی حویلی بیچ لیتا ہے، اپنی بھینسیں بیچ لیتا ہے، سب کچھ بیچ لیتا ہے. اور کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے دل میں کبھی کوئی بات تک بھی نہیں آئی تھی. اور مجھے ایک دن جس کے لیے میں بات سنانے لگا، پھر بات دوسری سمجھ نکل گئی کہ میں رات کو آیا، میں ٹانگیں دبانے لگا تو مجھے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ تو میں کہا کرتا تھا درس قرآن سے. تو خوش ہو جاتے قرآن کا نام سن کر. تو مجھے پھر فرمانے لگے کسی سے کچھ لیتے تو نہیں ہو، مانگتے تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر. میں نے کہا ابا جی آپ کی تربیت کا اثر ہے، کبھی دل میں بھی نہیں آیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. جب ضروریات منہ کھولے کھڑی ہوں اور حالات کا جبر اور مہنگائی کا طوفان ہو تو اس وقت جو ہے وہ یہ کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، انہوں نے انتہائی کٹھن حالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ رکھا. اور شیخ طریقت اور پیر کامل کا جو اصل روپ تھا، اور وہ جو حجازی فقر ہے جس کا تصور اقبال نے پیش کیا، اور مرد درویش کی جو علامتیں پیش کی ہیں، ہم نے وہ ساری علامتیں اپنے شیخ میں دیکھی، ہم نے وہ ساری دولتیں جو ہیں وہ ایک در پہ دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے نقوش پا کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. 1914 میں روشن ہونے والا چراغ اور وہ سورج جو طلوع ہوا تھا وہ 2008 میں تہ مزار چلا گیا. آج ان کی یادیں تو باقی ہیں، دل بھی رو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قلب کو ایک اطمینان ہے، ایک طمانیت ہے، قلب ایک گنا تسکین پائے ہوئے ہے. اور ہمیں اس بات پہ ساری زندگی ناز رہے گا. ہماری آنکھ اس گود میں کھلی ہے اور اس شخص نے ہماری تربیت کی ہے جس نے ساری زندگی رسول کریم کی شریعت پہ پہرا دیا ہے. سوز و گداز، درد، یہ ان کو ورثے میں ملا تھا، ان کو اپنے نانا جان کی طرف سے ورثے میں ملا تھا. اور پھر قبلہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ان کی تربیت تو جو ہے وہ کمال کر گئی، اور ان کے اندر وہ ان کو وہ رنگ چڑھا دیا کہ جو ان کو دیکھتا تھا تو پھر ان کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا. تو وہ درد، وہ سوز، وہ کیفیت ہمیں اچھی طرح یاد ہے. بچپن کی کہانیاں، چونکہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو وہ کسی اور جہان کے جو ہے وہ مسافر تھے، اس دنیا سے ان کا تعلق بہت واجبی سا رہ گیا تھا. تو ہمیں بالکل ان کے خطبات یاد ہیں. وہ بچپن میں میں نے جب تک جو ہے وہ جمعہ شروع نہیں کیا ابا جی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتا رہا ہوں،
اور الحمدللہ اس بستی کو بھی اعزاز ہے کہ اس منبر پہ بھی آپ نے آ کے ایک جمعہ پڑھایا تھا. وہ لمحے اور وہ دن مجھے یاد ہیں. اور وہ تھوڑے لوگ تھے, 5 مرلے کی یہ مسجد ہوتی تھی, یہاں کے مقامی لوگوں کو سارے حالات سے آگہی ہے. تو مجھے ابا نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت ساری رونقیں. الحمدللہ یہ ان کی زندگی تھی اور یہ ان کی نگاہیں تھیں. اللہ ان کے نقوش پاکیوں میں برکت دے, ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے. ہم نے ان کی کرامتیں بیان نہیں کرنی, ان کی ہم نے کوئی قبر فروشی تو نہیں کرنی. انہوں نے ہمیں راہ دیا, انشاءاللہ ساری زندگی اس راہ پہ چلیں گے, اس رات پہ گامزن رہیں گے. آپ دعا کریں ہم دونوں بھائیوں کو اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے. اور یہ میں نے 16 سال ہوئے یہاں جمعۃ المبارک پڑھاتے ہوئے, پہلی مرتبہ. یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں ذاتی باتیں کی ہیں, یہ وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے, وہ اثاثہ تھے, اور یقیناً ان باتوں سے آپ بہت کچھ حاصل کیا ہوا ہوگا. اور انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی ہزاروں باتیں میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اب تو اللہ اپنی رحمتیں اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے, اور درس قرآن کا یہ قافلہ ہے یہ آسودہ منزل ہوتا رہے. جو لوگ میرے غم میں شریک ہوئے, پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگوں نے فون کیے. اور ایک شخص جب اس نے سنا تو جا کے حسین حرم میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے آپ سے افسوس کرتا, تو اب 1,00,000 مرتبہ دروشی پڑھ چکا ہوں, اب میں ہدیہ پیش کرتا ہوں اور اظہار تعزیت کرتا ہوں. تو اللہ ان سب کو جزائیں دے. دور دراز بستی میں جو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے, اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. میرے دکھ میں جو شریک ہوئے سب کو جزا دے. ابا جی کے لگائے ہوئے پودے پروان چڑھتے رہے. یہ مرکز ہے, گاؤں مدرسہ ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مرکز بھی پروان چڑھتا رہے. اس موقع کے اوپر ہمارے جو معاونین ہیں اس دارالعلوم کے, چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہیں, چاہے وہ مالی حوالے سے ہیں, چاہے وہ دعاؤں کے حوالوں سے ہیں, میں اپنے والد گرامی کے اس تذکرے کی برکت سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان سے چلے جائیں, ایمان سے خاتمہ ہو جائے. جب سانس ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت رخ محبوب سامنے ہو, یہی زندگی کا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی مزید برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ, سورہ اخلاص اول آخر دوشی پڑھ کے مل کر. اللہ ان کی دنیاوی زندگی سے کروڑوں درجے برزخی زندگی بہتر فرمائے. ان کی قبر کو وسیع, کشادہ, منور اور خوشبودار کر. اللہم اغفرہ وارحمہ وانت خیر الراحمین. اللہم اغسلہ بالماء البارد والثلج واکفنہ بحریر الجنہ. یا منور القبور نور قبرہ, یا مزین القبور زین قبرہ. اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب اپنی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کر قبول فرما. اللہم اغفر لأمی بحرمت ام نبیک. اللہم اغفر لأبی بحرمت اب نبیک. اللہم اغفرہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا. اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش کر, سب کی مغفرت کر. جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے ان کے والدین کا سایہ لمبا کر دے. اللہ ان کے والدین کا سایہ دراز فرما. اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے اللہ انہیں برکتیں عطا. اے میرے مالک مجھے, میرے بہن بھائیوں کو اور میرے پیر بھائیوں کو اس صدمہ جانے کا پہ حقیقی صبر دے دے. وہ صبر جس کے صلے میں تو نے اجر رکھا ہے ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے رشتے ہوئے زخموں پر صبر کا پھاہا رکھ دے. تو کریم ہے, کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے سروں پر ان کا جو سایہ تھا وہ بظاہر تو اٹھ گیا, لیکن ان کی رحمتوں اور ان کی روحانیت کا سایہ تمام مصطفی فقیروں کے سروں پہ سلامت رہے. اے اللہ
ہمیں نیکی کی توفیق دینا، ہمیں اپنی یادیں اور محبت دینا، جس طرح میرے بابا نے ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کی، ہمیں بھی آخری ہچکی تک اپنے دین کی خدمت میں قبول فرمانا۔ اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمانا، اس مرکز کو آباد رکھنا، مصطفیٰ آباد شریف کی بہاروں کو سلامت رکھنا، اس مرکز کو بھی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ میرے بھائی کو صبر عطا کر، میری بہنوں کو صبر عطا، میرے گھر والوں کو صبر عطا کر، میرے بچوں کو صبر عطا کر، میرے پیر بھائیوں کو صبر عطا کر۔ اے اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال کر، اے اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال، ان کی قبر کو روشن اور منور رکھنا، اپنا خاص کرم فضل شامل حال کرنا۔ اے اللہ درس قرآن کے اس کارواں پہ ان کی جو نگاہیں تھی وہ سلامت اور باقی رہیں، اور اس راستے میں ہم چلتے رہیں، شیطان اور نفس کی شر سے محفوظ فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور رحیم نے دو صفتیں بیان کی، توجہ ہو، ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے رحیم۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ما قبل سے تعلق ہے، قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے، اس لیے کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے، اس لیے کہ اتارنے والا غالب ہے۔ تو جب تک قرآن بولتا رہے گا، محبوب یہ گواہی موجود رہے گی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے، قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گی۔ اور دوسری صفت لگائی رحیم، قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے؟ کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہا ہے، اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے، تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے، تو وہ بے خبر ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یا ما نافیہ ہے یا پھر یہ ما مصدریہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عمومی طور پہ مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ ما نافیہ ہے، تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں، مدتیں ہوئی ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، تو وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور حضور کے پیدا ہونے کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے، پھر 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا، تو 611 سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وحی کا اجالا نہیں دیکھا تھا، اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی۔ طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک دفعہ آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے، تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی، جب وحی کا اجالا چمکا تو وہ انکار تو کریں گے، چونکہ وہ ان کی طبع کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرا۔ تو اب جس طرح چمگادڑ اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑھے تو وہ چھپ جاتی ہے، سورج کو دیکھ نہیں پاتی، آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے، تو اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا، انہوں نے تو چھپنا ہی تھا، مخالفت تو کرنی تھی، اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غافل ہو چکے تھے، ان کی فطرت میں، ان کی طبع میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے۔ اب ان کو اچنبا لگتا تھا روشنی عجیب لگتی تھی ان کو۔ ایک تو ہے اگر یہ ما نافیہ مانے، اور اگر اس ما کو مصدریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے آباء و اجداد کو ڈر سنایا گیا تھا۔ آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے، جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا، تنذیر کا، تبشیر کا، آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں، اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنذیر کریں، ان کو ڈر سنائیں، ان کو تبشیر کریں،
ان کو پیغام حق دیں، یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، اور جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم جو معنافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں، ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں۔ مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے، تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے، اور گڑھے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے، طائف کا بازار بھی سجے گا، مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے، احد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی۔ اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے آباء و اجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی، تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی، اس لیے آپ ان کو تنذیر کرنے جا رہے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اتیبہ اور کئی لوگ ہیں، یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں، اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں، کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں، اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا۔ محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں توق چڑھا دیے ہوئے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا، تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا، تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں توق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، مقمحون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے، جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے، دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو، نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے، اس کو کہتے ہیں ایبالن مقمحن، ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے فہم مقمحون، یہ بھی مقمحون ہیں، ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں، اس لیے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، دو دیواریں چن دی آگے پیچھے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، منہ کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو، گردن اٹھی ہوئی ہو، گلے میں توق ہو، تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا؟ چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا؟ ٹمٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے؟ کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے، تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر ابو جہل، نضر بن حارث اور باقی پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لیے، حضور کو اذیت دینے کے لیے گئے تھے، لیکن پھر اس طرح ان کی گردن اٹھ گئی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے، اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور؟ کیونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے، تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تکذیب کر کے، پیغمبر کی توہین کر کے، نبی رحمت کی تضحیق کر کے، حضور کا انکار کر کے، اذیتیں دے کے
اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیے. اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دی نہیں گئی تھی، ان کو اجالا فطرتاً بھی دیا گیا تھا، انہوں نے اسے بھی مسخ کر لیا. اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی. رب نے دیواریں چن دی، اب کچھ دکھائی دے نہیں رہا. یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانے. سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، یہ پھر بھی نہ مانے. ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے. تو اب بھی وہ نہ مانے اور کہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے. تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے. ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا. یا رشتہ دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا. اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے، سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے، اور صہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے. کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آگے. تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے. تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں، لوگ تو مانیں گے نہیں، انکار پہ انکار کرتے جائیں گے، دل اندھے ہو گئے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں، تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے؟ تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے؟ جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے؟ جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا؟ تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے. کہا محبوب نہیں، تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے، تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے. یہ نہیں مانیں گے. ایسے بھی ہیں انما تنذر من اتبع الذکر. محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے. ایک وہ ہیں جو سنتے نہیں اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں. اور ایک وہ بھی ہیں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا، آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا. عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے. ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے. محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے. اللہ نے مختلف طبائع بنائی ہیں. سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے. تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے. صاحب جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا، اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا، اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے. اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی. کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے. اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے. تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں. لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے. اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے. اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے. کہا محبوب جو رحمان سے
بن دیکھے ڈرتے ہیں، وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں۔ اچھا فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے۔ وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی۔ میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ لیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں، جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے۔ اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے۔ ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے، محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے۔ اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ۔ روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے۔ ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے۔ تو یہ ہے ایک مفہوم۔ اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ۔ یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے۔ کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے، انسان کی طبع میں رکھا گیا، شوق سے سنتا ہے۔ کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی۔ اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی۔ جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے، اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی، اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے لاہور میں 4-5 جگہ پہ درس پہ رہا ہوں، اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں، تشہیر اس کی۔ تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، اس پر جغرافیے کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کے جغرافیے سے اور اس کے معتقدات سے، اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو۔ تو یہ سارتا پا برہنہ کلچر، یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا، نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر۔ ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔
آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا تمدن نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ تو بہرحال دادی اماں سے وہ کہانیاں سننا، یہ شوق اور رجحان یہ فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائے۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی، اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا۔ اب قرآن کا لہجہ دیکھیے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے۔ ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے، کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے، زندہ اور جاوید انسانوں کو، متحرک اور فعال ہستیوں کو، وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے، رب کا بھیجا ہوا ماننے سے، رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے، اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے۔ ذرا ان کا تفاوت دیکھیے، نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی مان لیں۔ تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں۔ تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے۔ سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی۔ انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے۔ ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو،
جو مرضی کرے. کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے. ان کی جھوٹی ناکا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے. تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی, اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے, اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا, ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی, طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا. اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو, معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا. اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے. اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زیادتی نہیں پڑتی تھی, اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ, میں کافر ہوں جے میں ہوں, پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا. اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے. آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا, 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی, تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے, اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے, کرنٹ کیا ہے. صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے, مفادات پہ زد نہیں پڑتی, اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے. اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے, اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے, انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا. میرا ایک دوست ہے پرانا, تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت, حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے. تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے, اور وہ میرا بھی دوست, اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح. تو اس نے کہا یار دیکھ, میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے, تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں, تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا. یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے. اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی. تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا. اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں, رات کو سو نہیں سکتا, تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی, اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا. اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں, اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں. اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا. تو انسان چاہتا ہے, انسان کی طبع ہے, انسان کی فطرت ہے, جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں, اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو, جہاں اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے, وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں. وہ تھوڑے بھی ہوں زیادہ بھی ہوں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن ہوتے صائب ہیں. تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو, اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے. وما انزل الرحمن من شیء, کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون, تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہو. گالیاں دی, برا بھلا کہا, تکذیب کی نسبت کر دی. اچھا, جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے. شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا. وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا, چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی. وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا, تو وہ رات کو کرا رہا تھا, تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی. تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے, تو اس نے غصے سے کہا, جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا, کرائے جا رہا تھا, کہا بابا بابا تو دندہ نہ داری, تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے. اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا. تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا, اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے,
اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی. پیغمبروں نے جواب کیا دیا؟ ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں. اللہ اکبر. تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں. ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی. اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے. تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے. تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئی. سویا تو حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کہ عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کہ عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو. جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے. تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہے. اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبع کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. وہ سیاست کے روپ میں ہو، وہ مشائخ کے روپ میں ہو، وہ عالم کے روپ میں ہو، وہ کسی اور بھی روپ میں ہو، اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی. بھنڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے. چونکہ ہمارا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھنڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں قطب زماں تو غوث زماں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کے اندر چور بول رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اندر جو ضمیر ہے اس کا ملامت کرتا ہے اور اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے، سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے، سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں. ہمارے سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی. یہ آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وما علینا الا البلاغ المبین پھر تو بات جچتی ہے. اور اگر کوئی ایک گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین تو بھلا بات جچے گی؟ بات تو تبھی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. کہنے لگے معاذ اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کر دی. اور مفسرین نے